قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، مولا اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، مولا یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تمام پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے، مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ مولا یقین ہے۔ میں عاطف اسلام صاحب کو بتا رہا تھا کہ ہم بریڈ فورڈ نے ایک ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہرحال اس سے کچھ گفتگو ہوئی، میں نے بھی اس سے سوال کیے، اس نے اس کے جواب بھی دیے۔ حضرت جی میں نے اس کو چیک کرتے دیکھا، اس نے اندر سے نہیں، وہ جو لوگ کھانا کھا رہے تھے نا، ان میں سے کھانے میں سے تھوڑا سا آئل اٹھایا، اس نے اس آئل کو بھی چیک کیا کہ آیا یہ آئل اس لائق ہے کہ انسانی وجود میں جا سکے۔ اندر سے نہیں اس نے لیا کچھ بھی، جو لوگ کھا رہے تھے نا، اس گوشت میں سے حضرت اس نے ایک ٹکڑا کاٹا، اور اس کے پاس ایک مشین تھی، اس مشین نے اس کو اتنا بھی بتایا کہ یہ گوشت کتنا پرانا ہے، یہ گوشت، یہ جانور کتنی دیر پہلے ذبح کیا گیا تھا۔ اور پھر وہ کافر تھا، جس کا ہوٹل تھا وہ پشاور کا پٹھان تھا، وہ مجھے بتانے لگا، وہ کہنے لگا حضرت جب یہ ڈیوٹی پہ آتا ہے نا، جو ظاہر ہے اس نے بیٹھنا ہے، چیکنگ کرنی ہے، رپورٹ لکھنی ہے، کہتا ہے جس دن چیکنگ پہ آتا ہے نا، اگر کوئی کافی وغیرہ لے گا، کوئی میری دکان سے چیز لے گا، یہ اس کے پیسے پے کرتا ہے، اس نے کچھ بھی فری نہیں کھاتا مجھ سے، ویسے اگر آئے گا تو ویسے بھی نہیں، لیکن اس دن تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے حضرت، وہ کہتا ہے نہیں آج میں ڈیوٹی پہ ہوں، آج میں ہر چیز تم سے پیسے سے لوں گا۔ حضرت جی وہ جو فوڈ انسپیکٹر تھا، میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا، اس کے 3 کان نہیں تھے، 2 ہی تھے، میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا، ہماری طرح اس کی 2 ہی بازو تھے، 2 ہی ٹانگیں تھی، کچھ میں نے اس میں مختلف نہیں پایا، لیکن وہ تھے فوڈ انسپیکٹر ادھر بھی ہے، لیکن کیا ہے ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمیں انہوں نے کتے تک کھلا دیے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں رویا، بیٹھ کے نا میں رو پڑا۔ اس نے اتنا بھی مشین کے ساتھ چیک کیا کہ یہ جو گوشت ہے اس کو کتنی دیر پہلے ذبح کیا گیا، یہ کتنا پرانا ہے، یہ انسانی وجود کے لیے مضر تو نہیں، انسانی جسم کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا۔ حالا میں نے پہلے کہا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات ان کے پاس نہیں پڑے ہوئے، وہ نہیں انجیل پڑھتے اب کوئی بھی حضرت جی، لیکن کیا ہے ہماری دکانوں کے اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے حضرت، بتاؤ کون سی ایسی دکان ہے جس میں دھوکہ نہیں دیا جا رہا، لاؤ ڈھونڈ کے حضرت، کچھ نہیں ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے۔ میں نے ان کی کسی دکان پہ کسی ہوٹل پہ نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکھا پڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، کہیں نہیں لکھا حضرت جی، ساڑھی ہر دکان پہ لکھا ہے فَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، میرے نبی کا فرمان ہے جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، بتاؤ کون نہیں دے رہا حضرت۔ اس لیے حضرت بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا حضرت، اب کوئی عملی کام کرو، ذہن بناؤ، ہم نے کچھ کرنا ہے، پاکستان کے حوالے سے ہم نے کچھ کرنا ہے، اپنی قوم کے حوالے سے۔ یہ حضرت جی یہ تب ٹھیک ہونا ہے جب آپ اور میں شروع کریں گے،
जितनी देर तक आपने और मैंने नहीं करना, सारा कुछ हुक्मरानों पे डाल के आपने भी वेला होके बैठ जाना, मैंने भी वेला होके बैठ जाना, कुछ नहीं होगा। हर बंदे के पास एक ही लफ्ज है जी, लूटा 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 लूटा। मैं आज आपसे पूछने लगा हूं, जब लूटा तो तू किथे से? खुदा खुदा महफूज रखे, अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह, घर में खुदा न खास्ता चोर आ जाए तो क्या करेंगे? चुप करके लेटे रहेंगे? तो जब मुल्क में चोर आए तो क्यों चुप रहे सारे? हर बंदे के पास एक ही है, उसने लूटा, ठीक है, मैं नहीं इनकारी कि नहीं लूटा। मेरा सवाल ये है हजरत जी, जब उसने लूटा तो मैं और आप किधर थे? क्यों चुप रहे? हमने क्यों लूटने दिया? हम क्यों नहीं बोले? और तू क्यों मेरे पाकिस्तान को लूट रहा है? तुझे नहीं पता ये कितना कीमती है? 90,000 बेटियों ने इज्जतें लुटवाई थी, फिर बना। 50 लाख लोगों ने जामे शहादत नोश किया था, फिर बना। ये इतने सस्ता है कि तू इसको लूट ले? नहीं लूटने देंगे हम तुझे। वो लूटते रहे, हम भी साथ लग के लूटते रहे। सबके पास एक ही नहीं, लूटा हजरत जी, बड़ी देर हम लूटा खेल चुके। अब उठो और काम करो। जितने इधर जी अब्बू बैठे हो नहीं इधर, आप पता नहीं इस बात को कितना वजनी लेते हैं। अल्लाह की कसम है, आज अपने बच्चों के अंदर ये बात डालो, नौकरी तो छोकरी ले नहीं जाना स्कूल, पुत्र पढ़ना, इल्म हासिल कर, कोई अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ। मेरे पुत्र, नौकरी छोकरी मिल जाएगी, ना परेशान हो, कोई मकसद बना अपनी जिंदगी का। कड्डू इन्होंने इस काम में चौधरी जी, जितने बाप बैठे हो, इनके अंदर ये बात डालो। खुदा की कसम है, इधर से इब्तिदा